اب میں بیان کر رہا ہوں، بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں. ظاہر ہے کہ یہ داستان کو جو ہے بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی جو یادداشتیں ہیں وہ جوان ہیں ابھی تک. اچھا، گڈی لوٹنے کا ایک میں آپ کو انسیڈنٹ بتاتا ہوں. مطلب کہ عین ممکن تھا کہ یہاں میں موجود نہ ہوتا اس انسیڈنٹ کی وجہ سے. وہ یہ تھا کہ ایک گڈی آئی، بڑا گڈا تو پاگل کر جاتا ہے نا، پھر اور اس کی جو شان ہوتی ہے، اس کی ہوا کے ساتھ جو آواز ہوتی ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی موسیقی جو ہے چائکاسکی، اس سے بھی بڑھ کر وہ سریلی لگتی ہے. وہ آ کے ساتھ والے گھر کے کوٹھے پہ گرا. اب وہاں پہ جو گرا ہے تو درمیان میں ہمارے ایک لکڑی کی دیوار سی تھی اس گھر کے، اور اس کو پھلانگ نہیں سکتے تھے. تو میں نے یہ جو تیسری منزل تھی اس کے پرانے گھروں میں نا ایک چھجا سا ہوتا تھا نیچے لگا ہوا، ایک اینٹ کا. تو میں کوٹھا ٹاپ کے اس چھجے کے ساتھ سہارا لے کے اب میں نے چلنا شروع کیا ہے دوسرے کوٹھے کی طرف، اور نیچے نہیں دیکھ رہا کیونکہ 3 منزلہ نیچے بازار ہے نیچے. اور اس دوران کیونکہ چھجا تھوڑا سا مخدوش بھی ہو چکا تھا، تو اگرچہ میں بچہ تھا لیکن میرے بوجھ سے ایک کم از کم اینٹ نیچے گری، اور نیچے والوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے بچہ. تو باہر تو میں دوسری طرف پہنچ گیا کیونکہ وہ گڈا میں نے نہیں جانے دینا تھا. وہ گڈا لوٹا، اپنی طرف پھینکا، اور اس کے بعد نیچے اتر کے ان گھر والوں کے سامنے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا بیٹے کیا بات ہوئی، تم کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا جی ایسے میں ادھر آیا، یہ وہ کو بہانہ کیا. ان کو نہیں بتایا گڈا لوٹنے آیا. پھر میں واپس آیا اپنی سیڑھیاں چڑھ کے. وہ ایک بہت بڑا پرائز تھا میرے لیے. اسی طرح ایک شام ہو رہی تھی. اب جو دوپہر ہوتی تھی نا اس میں وہ ایک ایکسٹریم رونق کہہ لے، ایک آلموسٹ میڈنس ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کس سے پیچ لڑا رہا ہے. بلکہ ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا تھا کہ دونوں پتنگیں یا دونوں گڈیاں جن کا پیچ لڑا ہوا ہے وہ اتنی دور ہو جاتی تھی کہ دونوں فریق جو تھے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں ہیں. لیکن چونکہ ڈور تنی ہوتی تھی، دے نیو کہ پیچا لگا ہوا ہے، اور وہ بغیر دیکھے اس کو ڈھیل دیتے چلے جاتے. اسی طرح ایک مرتبہ بسنت کے روز مجھے اندرون شہر جانے کا اتفاق ہوا. یہ محلہ ککے زیاں اور مسجد وزیر خان کے عین سامنے. اور وہاں تو یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی چھت تھی، اس میں کوئی 10-12 لوگ گڈیاں اڑا رہے ہیں. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کون اڑا رہا ہے، کہ پیچا کس کے ساتھ لگتا ہے. تو مطلب مجھے وہ پسند نہ آیا اتنا، کیونکہ انڈیویجولز کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اتنی زیادہ گڈیاں اڑا رہی. تو باہر تو سر شام جب ختم ہوتی ہے نا بسنت، اندھیرا آہستہ آہستہ چھانا شروع ہو جاتا ہے. گھر والے آوازیں دے رہے ہیں کہ آپ نیچے آ جاؤ اب، اور آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کوئی چیز. تو ایسی ہی ایک شام تھی جب کچھ سرسرائی چیز یہاں پہ ڈور، کیونکہ بہت دور سے کٹ کے گڈے آتے ہیں میلوں سے، جو بہت بلندی پہ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ نیچے آتے ہیں اور ان کو ڈور نیچے ہونی شروع ہوتی ہے. تو میں نے وہ ڈور پکڑی، اور جب میں نے اس کو پکڑا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ تناؤ آنا شروع ہوا. دیٹ مینس کہ اس کے آخر میں کچھ ہے، پتنگ ہے، گڈا ہے. خواتین و حضرات، جب وہ ڈور تنی ہے تو میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا کہ وہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، تو میں ڈول رہا تھا، اور میں اسے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا کیونکہ اس کے آگے میں کوئی بہت بڑی پتنگ یا گڈا تھا. تو فائنلی وہ مجھ سے، میں اس کو ذرا سا بھی نہیں اتار سکتا تھا، یعنی یوں کر کے اتارتے ہیں نا، میں نہیں اتار سکتا تھا. اس کی ڈور اتنی تنی ہوئی تھی. تو میرے ایک ماموں تھے علی احمد، وہ آگے دیکھنے کہ بچہ نیچے نہیں آیا. تو میں نے کہا ماموں یہ پکڑیں، اس کو اتاریں، پتہ نہیں کیا ہے. اور جب انہوں نے اتارا تو اب بچپن کی بات ہے، ہو سکتا ہے میرے ذہن میں فینٹسی ہو، لیکن وہ اس میز سے بڑا گڈا تھا. اور میرے لیے سب سے خوشی جو تھی اس کی تھی. اور اگلے روز میں نے اڑانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اڑا سکا، اتنا بڑا تھا. وہ مجھے بھی ساتھ لے جا رہا تھا. اچھا، بسنت کی تیاری کے لیے جب آپ گڈیاں خرید لیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ بسنت نائٹ کوئی خریدے، اس سے پہلے بھی ذرا سستی ہوتی خرید لیتے تھے، لیکن بسنت نائٹ کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو ہوتی وہ ہوتی تھی، اس کو کہتی تناوا نائٹ. اب تناوا کا ترجمہ میرا خیال ہے کہ اردو میں نہیں ہے،
اس میں مثلا میں تھوڑا سا مطلب یہ گڈا ہے نا، یہ گڈا، تو اس کو یہاں سے چھید کر کے یہاں، اس کے بعد یہاں سے چھید کر کے یہ ڈور ڈالی جاتی تھی، اور اب اس کو بیلنس کرنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے ڈور باندھنی ہے، اور یہ جو چھید کرنا ہے مثلا یہ ماچس کی تیلی ہے، اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو تیرا ہے تو تیرے کے ایک طرف ہوگا یہ چھید اور دوسری طرف ہوگا، یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ ہے، یہ اسی طرح دو چھید یہاں ہوں گے، اس میں ڈور ڈالی جائے گی اور اس میں وہ تناوا جو ہے وہ ڈالی جائے گی۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تناوا باندھنا ہے نا، کیونکہ آپ نے باندھنا اس کو ایک گرا دینی ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہوا کیسی، اگر ہوا کم ہے اور زور زیادہ لگ رہا ہے تو پچھلی تناوا جو ہے وہ ذرا لمبی ہوگی تاکہ وہ ذرا فورس سے آئے، اگر ہوا تیز ہے تو پھر اچھا، تو مختلف اس کے مطلب ٹیکنیکل مسائل ہیں۔ اب اس کو باندھنا جو ہے، بیلنس کرنا گڈے کو، یہ سب سے بڑا آرٹ، اور ہر محلے میں کوئی ایک آدھ شخص ہوتا تھا جو تناوا کا ایکسپرٹ ہوتا تھا، اور ہم سب اس کے منت ترلے کرتے تھے کیونکہ اس کو فرصت نہیں ملتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اسی کے ساتھ مطلب خود بھی باندھ لیتے تھے، لیکن وہ جو پرفیکشن ہوتی ہے نا، خاص طور پہ پتنگ کی جو تناوا ہے، وہ اصل کرافٹ تو وہ ہے، پتنگ چاہے کتنی اچھی ہو، اگر اس کی تناوا میں بیلنس نہیں ہے تو وہ آپ اڑا نہیں سکتے۔ تو اس کے پاس جانا، پیسے ویسے نہیں لیتے تھے، مطلب کہ خدمت کرتے تھے لوگوں کی، چنانچہ اس بیٹھ جانا اپنے، ہر ایک کے پاس 10-15 گڈیاں تو ہوتی تھیں، اور وہ صاحب یہ ڈال کے تو بہت دیر غور کرتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے، اور وہ سارا کچھ ٹرائی کر کے پھر تناوا باندھتے تھے، اور تناوا جو ہے اس کے اوپر ڈور باندھ کے اڑایا جاتا تھا، اور اس شخص کی جو تناوا ہوتی تھی جو اس نے بیلنس کیا ہوتا تھا، اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ڈور بہت اچھی نہ بھی ہو تبھی آپ کو گڈی کاٹ سکتے